Good morning, students. The topic that today we are discussing is the theme of national prejudice. And as you know, the lesson is written by Oliver Goldsmith. Dear students, it is very important to understand the theme of the lesson. So, for previous lecture with regard to national prejudice is concerned, we have discussed the introduction of the lesson and we have also seen the summary of the whole lesson. And today I am trying to discuss theme, but at the same time using one more language in order to make things more clear to my students. National prejudice, as I said, prejudice is an unfair and unreasonable opinion, or what you say feeling, اور جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تعصب. تعصب ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ دوسرے کے متعلق اپنی اچھی رائے نہیں رکھ سکتے. آپ کی رائے میں اختلاف رہتا ہے, آپ کے انٹینشن میں پرابلمز رہتی ہیں, آپ دوسروں کی خوشی خود اپنے آپ انجوائے نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں ایکچولی تعصب. اور جس آدمی کے پاس تعصب ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ متعصب ہے. اور یہ لیسن جو ہے اس میں ایک بہت اچھی میسج ہے, اور میسج ایسے ہے کہ جو رائٹر ہے اس کا اولیور گولڈ سمتھ, اس نے ایک اچھی کوشش کی ہے, آرگیو کیا ہے لیسن میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نیشن کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور اس کو بھی کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن ان کو یہ بھی چاہیے کہ وہ دوسرے جو نیشنز ہیں, دوسری جو کنٹریز ہیں, دوسرے جو ملک ہیں, ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کریں, ان کے متعلق نفرت نہ پھیلائیں یا ان کے متعلق نفرت سے نہ سوچیں, یا اپنا دماغ جو ہے اس کو تھوڑا سا براڈ رکھیں اور ان کے متعلق ایک اچھی خواہش ان کے ذہن میں رہنی چاہیے. لیکن چونکہ اس لیسن کا وجود اس جگہ پہ ہوا جہاں پر چند لوگ ایک بار میں بیٹھے تھے اور وہاں پر ان کے درمیان کچھ موازنہ ہو رہا تھا, وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے, اور گفتگو کرتے کیا ہوا, گفتگو کرنے کے وقت وہاں پر اولیور گولڈ سمتھ جو رائٹر ہے اس لیسن کا وہ بھی پہنچا, اور وہاں پہ جو شخص بات کر رہا تھا اس کے کہنے کے مطابق وہ انگلش جو ہیں, ان ادر ورڈز جس کو آپ بولیں گے انگریز, انگلش لوگ جو ہیں, انگلش لوگ وہ ان کے متعلق یہ رائے رکھتا تھا کہ وہ سپیریئر ہیں دین ادرس, اور جو ادرس ہیں ادرس میں اسپینش دکھائے گئے ہیں, ادرس میں ڈچ دکھایا گیا ہے, ادرس میں جرمن وغیرہ دکھائے گئے ہیں. اس شخص کے بقول جو سب سے بہتر ہیں وہ انگلش ہیں, سب سے سپیریئر جو ہیں انگلش ہیں, اور باقی لوگوں کے متعلق وہ اچھی رائے نہیں رکھتا تھا. اور جہاں تک اس لیسن کا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو شخص گفتگو کر رہا تھا وہ انگلش سے ہی تھا, اس وجہ سے وہ اپنی نیشن کو زیادہ ایروگنٹ طریقے سے ڈیل کر رہا تھا. اب اس میں رائٹر کو کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن جس وقت اس نے باقی نیشنز کے متعلق, باقی اقوام کے متعلق بات منفی انداز میں پیش کی, اس وجہ سے رائٹر کو یہ محسوس ہوا کہ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے.
چونکہ آپ کسی کے متعلق رائے تب رکھ سکتے ہیں جب آپ وہاں جائیں گے، ان کے ساتھ بات کریں گے، ان کے کسٹمز، ان کے ٹریڈیشنز، ان کا رہن، ان کا سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہر چیز کو، ان کی اکانومی کو آپ اچھی طریقے سے دیکھیں گے، جانچیں گے، اور پھر آپ کوئی رائے رکھ سکتے ہیں کسی بھی نیشن کے متعلق. لیکن ایسا اس لیسن میں ہم کو محسوس نہیں ہوا. ایسا اس شخص نے جرمن کے اندر زندگی بسر نہیں کی تھی، اس نے اسپین کے اندر زندگی بسر نہیں کی تھی، اس نے ڈچ کے لوگوں کے ساتھ بات نہیں کی تھی، ان کو نہیں ملا تھا، مگر ایون دین ان کے متعلق اس کی رائے بہت ہی خراب تھی، اور اپنی نیشن کے متعلق اس کی رائے کافی اونچی تھی. ایک تعصبانہ جو طریقہ کار ہے وہ اس شخص نے اپنایا تھا. لہٰذا یہ جو لیسن ہے اس کی تھیم جو ہے، تھیم سمجھنی بہت ضروری ہے. کیا میسج دینا چاہتا ہے رائٹر اس لیسن سے ہمیں؟ اور یہ جو آرگومنٹ کیا ہے گولڈ سمتھ نے، یہ دیکھنے کے لائق ہے. یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کتنا بینویلنٹ ہونا چاہیے، ہمیں کتنا مخلص ہونا چاہیے. آپ اپنی نیشن کے متعلق اچھی رائے رکھیں، دوسری نیشن کے متعلق بھی اچھی رائے رکھیں، یا پہلے ان کو جانچیں، اس کا پوری طریقے سے ایک موازنہ کیا جائے، اس کے بعد ان کے متعلق کوئی رائے رکھی جاتی ہے تو وہ درست ہوگی. لہٰذا ڈیئر فرینڈس، we will try to ascertain the theme or the message, right? I am today trying to mix up English with what is called Urdu, etc., in order to make you more understand. Otherwise, in a way, I believe, that's my personal belief, if I am doing this, I am not making what you say, the correct use of language learning. Okay, leave it. لیکن زیادہ ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ کی اسکرین کے اوپر یہ تھیم جو ہے یہ بالکل ویزیبل ہے. ہم کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی. ایسے جو پبلش ہوا تھا، یہ ہوا تھا برٹش میگزین ان اگست 1760s. گولڈ سمتھ آرگیوز دیٹ اٹ از پاسبل ٹو لو ونز اون کنٹری. اب دیکھو، دس از دا سالڈ آرگیومنٹ. اٹ از پاسبل، اوکے، اٹ از پاسبل فار ایوری ون. یو لو یور کنٹری، یو لو یور نیٹیو پلیس ایٹسٹرا. تو دیٹ از گڈ. دیر از نتھنگ ان اٹ بیڈ ان اٹ، رائٹ؟ وداؤٹ ہیٹنگ دا نیٹیوز آف ادر کنٹریز. ناؤ دس از جس کی وجہ سے یہ ایسے ہمارے پاس آ گیا، وداؤٹ ہیٹنگ دا نیٹیوز آف ادر کنٹری. ٹھیک ہے، آپ اپنی کنٹری کے ساتھ محبت رکھیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کو دوسرے ملک، دوسری اقوام جو ہے ان کے متعلق اپنے اندر نفرت نہیں رکھنی چاہیے. It is good that people have good opinions about their own countries, but at the same time, they should not think in negative terms about the people of other countries. اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں، if they are thinking, in negative terms, they are considered to be the people who are biased. They are considered to be the people who are partial. They are considered to be the people who are unfair. You can call them, they are considered to be unreasonable person. They are the people without logic, because they haven't seen the area, and they have taken the view, a negative view about other people. That's why he says we should not pass judgments about others without meeting these people, right? اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. We should not pass judgments. How will you pass judgment without meeting anybody? You are passing judgment. And when you are doing this, you are considered to be, you can't say you are gentle. You are considered to be something else, right? اور ایسا ہوتا ہے, we should not pass judgment about others without meeting these people. ہم ملے نہیں ہیں اور ہم ججمنٹ پاس کرتے ہیں لوگوں کے متعلق. We can understand others only when we live with them. ٹھیک ہے, جس وقت آپ کسی کے نزدیک جاتے ہیں, وہاں آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے رہن سہن کو دیکھتے ہیں, تب آپ ججمنٹ پاس کر سکتے ہیں. We can understand others only. اس وقت ہوگا جس وقت ہم انڈرسٹینڈ کیوں کریں گے, جب when we live with them, when we understand them, when we
when we make communication and conversation with them, at that time we are able to judge others. We come to know through the author that there is no doubt that the English who are brave and generous are at the same time rash, headstrong, and impetuous, too elated with prosperity and despond in adversity. Right? اب دیکھو یہ دیز آر سٹن لائنس جو ہمارے لیے زیادہ ضروری ہیں. آتھر کے ذریعے ہمیں کیا پتہ چلا؟ دیٹ دیئر از نو ڈاؤٹ دیٹ انگلش ہو آر بریو اینڈ جنرس. اوکے, اس میں کوئی اختلاف اس کو نہیں ہے. انگلش آر کنسیڈر ٹو بی بریو, دے آر کنسیڈر ٹو بی جنرس. جنرس ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں جن کو یہ جو جناب علی جن کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن آگے رہا ہو, جو ان ادر ورڈز ویری ہیوملٹی والے لوگ ہوں, جن کے اندر اس طریقے کا یہ عنصر جو ہے وہ پایا جائے, جو گول ملنے والے بھی ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والے ہوں. میرا مطلب ہے کہ جو سوشیبل ان ادر ورڈز. اور انگلش ہو آر بریو اینڈ جنرس اور ایٹ دا سیم ٹائم ریش. راتھر کہتا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر کنسیڈر ٹو بی ریش. ریش ہوئے جلد باز لوگ جو جلدی کرتے ہوں کافی چیزوں میں, کسی چیز کو پرکھنے کے بغیر ججمنٹ پاس کرتے ہوں. اور اس طریقے کے لوگ کیا ہوں؟ ہیڈ اسٹرانگ. ہی سیز ہیڈ اسٹرانگ, جس کو آپ بولیں گے اپنے آپ پہ ناز کرنے والا, خود جس کو جو خود اسٹرانگ ہو لیکن اپنے آپ پہ اس کو تھوڑا سا ہو, وہ ایگو کی پرابلم ہو. امپیچس. امپیچس ایک لفظ جس کو آپ بولیں گے جوشیلا, پرجوش. اے پرسن ہو از ویری ایموشنل, کام کرنے والا, اندھا دھند کام کرنے والا, آنکھیں بند کر کام کرنے والا. ٹھیک ہے, کیا کام کر رہا ہے اس طریقے کا. ٹھیک ہے. ٹو ایلیٹڈ. ایلیٹ ہم کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھانا چڑھانا, یا جس کو آپ بولیں گے جو بہت زیادہ خوشی کسی کو محسوس ہوتی ہو, دیٹ از کنسیڈر ٹو بی ایلیٹڈ. اب دیکھیے آپ, آئیڈیا کیا ہے, جو چیز ہمیں پتہ چلی, وی کیم ٹو نو تھرو دا آتھر دیٹ دیئر از نو ڈاؤٹ دیٹ دا انگلش ہو آر بریو اینڈ جنرس ایٹ دا سیم ٹائم ریش, ہیڈ اسٹرانگ اینڈ امپیچس. یہ کوالٹیز ہیں, یہ نگیٹیوز ہیں. پہلی والی دو پازیٹیو ہیں, بریو اینڈ جنرس پازیٹیو کوالٹیز. If you talk of these, it is used in a very negative connotation, and that is true. When you say at the same time, English are considered to be the rash, headstrong, and impetuous. Too elated with prosperity. بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. And despond, who are نا امید ہو جانا, when you are feeling very sad. And adversity, it is considered to be, جس کو آپ envy کہہ لیں گے, دشمنی وغیرہ کہیں گے. تو that is what he says. تو and despond to adversity. And on the other hand, اب دیکھو یہاں سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کن کن لوگوں کے متعلق, کن اقوام کے متعلق اس جو شخص وہاں پہ بار میں بیٹھا تھا, شراب پی رہا تھا, اور اس کا جو سٹیٹمنٹ تھا. On the other hand, the Dutch are more frugal. اور یہ آتھر کا خیال ہے اپنا, جس کو ہم حقائق کو دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے ڈچ آر کنسیڈرڈ ٹو بی مور فروگل. ڈیئر اسٹوڈنٹس, فروگل ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو آپ بولیں گے کہ فضول خرچ نہ ہو, کفایت شعار ہو, یعنی کفایت شعاری کرنے والا. اور یو کین سے اکانومک, جس کو آپ بولیں گے ان ادر ورڈس. دا ڈچ آر مور فروگل اینڈ انڈسٹرس. انڈسٹرس بہت زیادہ محنتی شخص کو بولتے ہیں, جو کافی زیادہ ہارڈ ورکر ہوں ان کو کہتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کیا ہے, ڈچ آر مور فروگل اینڈ انڈسٹرس. دا فرینچ آر مور ٹیمپریٹ اینڈ پولائٹ. اب آپ فرینچ کی جس کی بات کریں گے, فرانس والے لوگ, دے آر مور ٹیمپریٹ اینڈ پولائٹ. نو ٹیمپریٹ ان ادر ورڈز ماڈریٹ, جو نرم مزاج لوگ ہوں, نرم مزاج ہوں, اعتدال پسند لوگ ہوں, دیٹ از کنسیڈرڈ بی ٹیمپریٹ. اینڈ پولائٹ, نارملی polite is very gentle. If you talk of the people who are from France or French, right? The German
more hardy. The German more hardy. देखो एक अच्छा लफ्ज़ है hardy. Hardy is very hard working person who works hard. जो जर्मन को देखते हैं हम, they are what? They are hardy and patient of labor. And patient of labor. Patient सब्र को कहते हैं and patient of labor. And fatigue. Fatigue कहते हैं थकावट को. A person who is very tired. The German are more hardy and patient of labor and fatigue. And if you talk of the people who are from Spain, Spaniards, more sober. अब Spanish लोग क्या है? They are more sober. Sober, a very important word, sober. Sober, in other words, you can call it, जिसको हम बोलेंगे a purged one. A purged one. और इन अदर वर्ड्स जिसको आप बोलेंगे एक ऐसा शख्स जो सोफी टाइप का हो, जो बुजुर्ग हो, यानी इन अदर वर्ड्स शराब वगैरह ना पीता हो. इस तरीके के लोग, दे आर कंसिडर्ड टू बी सोबर, हु आर वेरी जेंटल एंड कंपोज्ड. कंपोज्ड, ए पर्सन हु इज वेरी काम, हु इज वेरी पीसफुल. जिसका आप उन लोगों की बात करते हैं हु आर हु आर फ्रॉम व्हाट्स कॉल्ड हु आर स्पेनियार्ड्स. They are considered more sober and composed than the English. ये असल में है व्यू जो वहाँ पे ऑथर का अपना व्यू है, जो ये आर्ग्यू करता है. आर्ग्यू क्या करता है? आर्ग्यू इस वजह से करता है, इट इज़ बेसिकली ए रिएक्शन टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग इन द बार दैट इंग्लिश आर कंसिडर्ड टू बी मोर more generous and more strong. And at the same time, he is basically making those types of statements which are against the others. And then he says, see this, people should not think at the national level, but should think at the global level. Now, very interesting. This is, author's view. His personal opinion, his personal argument, Oliver Goldsmith का argument. People should not think at the national level. They should think at the global level. In other words, they should not consider themselves as the countrymen. They should consider themselves as the citizen of the world. जिसको उनके अंदर इस तरीके का व्यू आ जाएगा, that is considered to be broader view. That is considered to be the view, they have come out of the box. वरना हम सीधा बॉक्स में अब यहाँ से बाहर निकलना हम नहीं चाहते. हम कहते नहीं जी हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, वो है, ये है, बाकियों के मुतालिक हम सिर्फ नफरत फैलाते हैं. राइट? दैट मीन्स इस तरीके का शख्स क्या करेगा? ही इज़ बेसिकली कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड ही इज़ थिंकिंग इन द ब्रॉडर टर्म्स. राइट? They should consider themselves as the citizens of the world. Right? Dear students, I believe you have now understood properly what is the theme of national prejudice. क्यों लिखा है Goldsmith ने लेसन? It is basically written as a reaction to the person जो अपने आप को फील करते हैं very arrogant, जो अपने आप को फील करते हैं very egoistic टाइप के पर्सन. राइट? जिनकी ओपिनियन अपने मुतलिक बहुत अच्छी होती है. इफ़ यू अकाउंट दैम फॉर अदर्स, दे आर कंसिडर्ड टू बी सिनिक. बाकी लोगों के मुतलिक उनका ओपिनियन बहुत नेगेटिव होता है. एंड हियर आई एम लिविंग यू, आई विल मीट यू in the another lecture. Till then, goodbye.